الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس اور لوگوں میں سے بعض من یقول وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم حالانکہ نہیں وہ بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے یخادعون اللہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے والذین آمنوا اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے وما یخدعون اور نہیں دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے فی قلوبہم ان کے دلوں ہی میں مرض ایک بیماری ہے فزادہم اللہ پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرضا بیماری میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک بما اس وجہ سے جو کانوا یکذبون وہ جھوٹ کہتے تھے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے لہم ان سے لا تفسدوا فساد نہ ڈالو فی الارض زمین میں قالوا تو وہ کہتے ہیں انما اس کے سوا نہیں نحن ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں الا خبردار سن لو انہم یقیناً وہ ہم المفسدون خود ہی فساد ڈالنے والے ہیں ولکن لا یشعرون اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان سے آمنوا ایمان لاؤ کما جیسے آمنا ایمان لائے الناس لوگ قالوا تو وہ کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف الا خبردار سن لو انہم بے شک وہ ہم السفہاء خود ہی بے وقوف ہیں ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ نہیں جانتے وَإِذَا اور جب لقوا وہ ملتے ہیں الذین آمنوا ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا اور جب خلوا اکیلے ہوتے ہیں الی شیاطینہم اپنے شیطانوں کی طرف قالوا تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں انما اس کے سوا نہیں نحن ہم مستہزئون مذاق اڑانے والے ہیں اللہ تعالیٰ یستہزئ مذاق اڑاتا ہے بہم ان کا ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو فی طغیانہم ان کی سرکشی میں یعمہون وہ حیران پھرتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر دیکھیں اور ساتھ میں الفاظ کی میں وضاحت بھی کرتا چلوں گا۔ پہلے حرف پڑھا ہے واو آپ نے پہلے بھی یہ پڑھ لیا اور اس کا واو کا معنی کیا ہوتا ہے اور یہ حرف عطف ہے۔ من یہ تبعیضیہ ہے، یہاں پر من کون سا ہے؟ تبعیضیہ ہے، یعنی کہ بعض ایسے ہیں۔ الناس یہ ناسن اصل میں کیا تھا؟ اناسن، حمزہ کو حذف کر دیا ہے اور اس کے بدلے میں الف لام لگا دیا تو کیا بن گیا؟ الناس۔ بعض کے نزدیک یہ
جمع ہے اور بعض کے نزدیک یہ اسم جمع ہے، یعنی بعض کے نزدیک یہ کیا ہے؟ جمع ہے۔ کس کی؟ انسان کی۔ اور بعض کے نزدیک یہ جمع نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اس میں جمع، کیونکہ جمع کے جو اوزان ہیں ان میں فعال وزن نہیں آتا۔ اب اس کا مادہ کون سا ہے؟ یا تو یہ انیسا یا نسو سے ہے مانوس ہونے کے معنی میں، یا پھر آنسا یونسو ایناسن باب افعال سے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دور سے دیکھنا یا محسوس کرنا، کیونکہ آدمی ایک دوسرے کو دکھائی دیتے ہیں اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناسن۔ اور جنات کو ہم جن کیوں کہتے ہیں؟ وہ مخفی ہوتے ہیں، پوشیدہ ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے۔ تو وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض لوگ، کچھ لوگ بعض لوگ یعنی سب لوگوں کی بات اللہ رب العالمین نہیں کر رہے، کچھ لوگ، تو من یہاں پر کیا ہے؟ تبعیض کے معنی میں ہے، بعض کے لیے آیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ، من۔ اب من یہ کیا ہے؟ یہ اسم موصول ہے۔ من کیا ہے؟ اسم موصول ہے، ٹھیک ہے۔ من وہ ہیں جو یقول، اب یقول اس کا لفظی ترجمہ تو بنتا ہے وہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے، واحد کا صیغہ ہے، لیکن من کیونکہ جمع کے لیے استعمال ہو رہا ہے معنن، تو اس لیے ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو یقول کہتے ہیں، جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالی پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، یعنی یہاں پر کیا ہے؟ وآمنا بالیوم الآخر، اور ہم ایمان لے کر آئے ہیں آخرت کے دن پر۔ وما ہم بمؤمنین، اب یہ واو کون سا یہاں پر؟ حالیہ ہے، واو حال کے لیے آیا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد والا جملہ جو ہے جملہ حالیہ، تو ترجمہ اس کا کیا کریں گے؟ حالانکہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ایماندار نہیں ہیں۔ وما ہم اور نہیں ہیں وہ، بمؤمنین ہرگز ایمان لانے والے۔ یہاں پر کیا ہے؟ ما نافیہ، اس کی تاکید کس کے ساتھ آئی ہے؟ با کے ساتھ۔ ما نافیہ کی تاکید با کے ساتھ آئی ہے، اس لیے ہم نے ترجمہ کیا کیا؟ ہرگز، ہرگز وہ کیا ہے؟ ایمان لے کر نہیں آئے۔ یعنی ادھر ہونا کیا چاہیے تھا جملہ کہ جب انہوں نے کہا کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ما آمنو، وہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ رب العالمین نے یہاں پر کیا ذکر کیا؟ وما ہم بمؤمنین، کیونکہ زمانہ ماضی میں ان کو ایمان سے باہر اللہ رب العالمین نکالنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے ایمان سے بالکل کورے تھے، ان کے اندر ایمان موجود ہی نہیں تھا۔ اگرچہ ان آیات کے اندر واضح طور پر منافق کا ذکر موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن تذکرہ مفسرین یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ تیسری جماعت، تیسرا گروہ منافقین کا اللہ رب العالمین نے ان آیات میں ذکر کیا ہے۔ مومن کون ہوتا ہے؟ جس کا ظاہر اور باطن دونوں میں وہ فرما بردار ہوتا ہے، اور کافر ظاہر اور باطن دونوں میں نافرمان ہوتا ہے، اور منافق ظاہر میں فرما بردار ہے اور باطن میں کیا ہے؟ نافرمان ہوتا ہے۔ تو وما ہم بمؤمنین، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ما نافیہ کی تاکید با کے ساتھ لگا کر بالکل اس بات کو ثابت کر دیا کہ ہرگز وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اب یخادعون یہ باب مفاعلہ ہے جس میں مشارکت پائی جاتی ہے، جس میں کیا پائی جاتی ہے؟ مشارکت۔ اس لیے ترجمہ کیا کیا ہم نے؟ دھوکہ بازی کرتے ہیں، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔
اب یعنی کہ وہ کیا کرتے ہیں، دھوکہ کس طرح دیتے ہیں کہ دل میں انہوں نے کفر کو چھپا لیا اور دعویٰ کس کا کر دیا، ایمان کا، اور سمجھتے یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، حالانکہ دھوکہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کہ دنیا میں ان کو مسلمان قرار دے دیا گیا اور ان کو مسلمانوں والے حقوق اور فوائد حاصل ہو رہے ہیں، لیکن آخرت کے اندر کیا ان کو ملے گا، جنت نہیں، بلکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر چلے جائیں گے۔ یعنی ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، اللہ فرماتے ہیں نا منافق اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں حالانکہ وہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے، اور ان کو اس دھوکے کا شعور ہی نہیں ہے کہ دنیا کے اندر تو ان کو مسلمانوں والے احکامات مل گئے، آخرت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اللہ رب العالمین نے ان کو داخل کر دینا ہے۔ تو فرمایا یخادعون اللہ، دھوکہ بازی کرتے ہیں کس سے، اللہ تعالیٰ سے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے وہ جو پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عالم الغیب ہے، غیب کا جاننے والا ہے، تو اللہ رب العالمین کو کوئی شخص دھوکہ کیسے دے سکتا ہے؟ اور پھر اسی طرح مومنین کو دھوکہ بندہ کس طرح دے سکتا ہے؟ مومن سے زیادہ سمجھدار، فراست والا، عقل والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں؟ تو اس کا جواب اللہ رب العالمین نے اگلی آیت کے اندر دیا ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے، وہاں پر میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ رب العالمین سے کیا کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، اور کن سے، والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اب یہ دیکھیں میم پر زبر ہے، یہاں پر یہ بات سمجھ لیں، میم پر جب زبر آمنو یہ لفظ ہے نا، یہ ذہن میں رکھیں آپ، جب میم پر زبر ہے تو یہ ماضی کا صیغہ ہوگا کہ وہ ایمان لائے، اور اگر ہم اس کے نیچے زیر لگا دیں آمنو، ٹھیک ہے، جیسا کہ آگے بھی آیت آپ نے پڑھی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، تو جب میم کے نیچے زیر ہوگا اس وقت یہ امر کا صیغہ بن جائے گا، اور اس وقت ترجمہ کیا ہوگا، ایمان لاؤ۔ تو یہ فرق آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اچھی طرح، میم کے اوپر جب زبر ہے تو ماضی کا صیغہ ہوگا کہ وہ ایمان لائے، اور جب میم کے نیچے زیر تو اس وقت ترجمہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایمان لاؤ۔ تو والذین آمنوا، اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دیتے، نہیں دھوکہ دیتے۔ یہاں پر ایک اور چیز سمجھ لیں، ماں پیچھے آپ نے پڑھا، ماں کا معنی کیا ہوتا ہے، جو، جیسے وما انزل من قبلک، اب یہاں پر بھی ماں ہے، اور پیچھے آپ نے پڑھا وما ہم بمؤمنین، وہاں پر آپ نے نہیں ترجمہ کیا، یہاں پر بھی ماں وما یخدعون، ترجمہ ہم کیا کریں گے، نہیں وہ دھوکہ دیتے۔ تو یہ ہم نے ماں کا ترجمہ نفی والا کیوں کیا، نہیں کیوں کیا، یہ بھی اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں، یہ بھی آپ کو فائدہ دے گی کہ ماں کے بعد جب الا آ رہا ہو، جیسے کہ وما یخدعون الا، یہ الا آ رہا ہے نا، تو اس وقت ہم ماں کا ترجمہ جو نہیں کریں گے بلکہ نفی کا ترجمہ کریں گے، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا انفسہم، مگر کس کو، اپنے آپ کو۔ انفس یہ جمع ہے کس کی، نفسن کی، انفس جمع ہے کس کی، نفسن کی، اور نفس کہتے ہیں ذات شے کو، کسی چیز کی جو ذات ہے اس کو کیا کہتے ہیں، نفس۔ اب وہ چاہے جوہر ہو یا عرض ہو، جوہر معنی کیا ہوتا ہے، جو بذات خود قائم ہو، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات، اور عرض جو دوسری چیز کی وجہ سے قائم ہو۔ تو فرمایا وما یخدعون الا انفسہم، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے، وما یشعرون، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے۔ یہ واو بھی کیا ہے، حالیہ، اور اس حال میں کہ نہیں وہ شعور رکھتے۔ یہاں پر ایک چیز ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، سمجھ لیں کہ شعور یہ محسوسات کے لیے اور علم
محسوسات اور معقولات دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وما یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے، یعنی یہ جو شعور ہے یہ محسوسات کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو چیزیں محسوس ہوتی ہیں. اور علم کا جیسے وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، ٹھیک ہے. تو علم کا لفظ اللہ رب العالمین نے وہاں پر استعمال کرنا ہے جو محسوسات بھی ہوں اور معقولات عقل میں جو آتی ہیں دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے وما یشعرون کہا ہے اور یہ نہیں کہا کہ وما یعلمون. کیوں کہ ان کے مکر کی برائی ایک محسوس چیز ہے، لیکن آنکھوں پر پردہ ہونے کی وجہ سے ان کو نہیں نظر آتی. گویا کہ وہ پرلے درجے کی حماقت کو اللہ رب العالمین ان کی ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے لفظ وما یشعرون اللہ رب العالمین نے یہاں پر استعمال کیا. فی قلوبہم، اب یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ادھر ہم نے ترجمہ کیا ان کے دلوں ہی میں. یہ ترجمہ ہم نے کیوں کیا؟ یہاں پر خبر مقدم ہے جس کی وجہ سے حصر پیدا ہو گیا کلام میں، تو اس لیے ترجمہ کیا ان کے دلوں ہی میں. کیا ہے؟ مرضن، ایک بیماری ہے. مرضن ایک بیماری ہے. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اپنی فطری طریقے پر کام کرنا چھوڑ دے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مریض کہہ دیتے ہیں. مثال کے طور پر انسان کے اعضاء، اس کے جوارے شل ہو جائیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ ہم یہ مریض ہو چکا ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو فطرت پر، دین پر پیدا کیا ہے، اور اگر بندہ اس دین کو، اس فطرت سے انحراف کرتا ہے تو وہ روحانی طور پر کیا ہے؟ مریض ہے، بیمار ہے. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں ہی میں ایک بیماری ہے، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے. اب وہ بیماری کیا ہے؟ یہ ہے اس سوال کا جواب جو پیچھے میں نے آپ کو کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کو وہ دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں، یا پھر مومنین کو دھوکہ کیسے دے سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ایک ایسا مرض ہے جس مرض کے اندر وہ مبتلا ہو چکے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شک کا مرض ہے، نفاق کا مرض ہے. وہ کفر کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں. اب اس بیماری سے بے شمار نفسیاتی بیماری مزید پیدا ہو جاتی ہیں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان آیات کے اندر بھی، اور آگے آیات آپ پڑھیں گے ان میں بھی ذکر کیا، اور سورہ توبہ وغیرہ کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ، خیانت، وعدہ خلافی، بد عہدی، بد زبانی یہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح فساد، خود پسندی، بے وقوفی، دو رخی، بزدلی، طمع، بخل، جہاد سے بھاگ جانا، یہ ساری چیزیں اس ایک بیماری سے پیدا ہوتی ہیں. فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں ہی میں کیا ہے؟ ایک مرض ہے، ایک بیماری ہے. فزادہم، پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرضاً، بیماری میں. فزادہم، پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیماری میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر یہ سمجھ لیں، یہ زادہ یزیدو، یہ فعل لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے. یہاں پر بطور فعل متعدی استعمال ہوا ہے، اور فعل لازم کی مثال سورہ صافات کے اندر موجود ہے، وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. فزادہم اللہ، پس بڑھا دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مرضاً، بیماری میں. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. یہ علیم یعلم، یہ فعل لازم قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا، جیسے یعلمون کما تعلمون. یعلمون نہیں بول رہا میں حمزہ کے ساتھ، یعلمون کما تعلمون. ٹھیک ہے. یا پھر یہ اسم فاعل ہے علیم بمعنی مولم،
یعنی دکھ دینے والا، دردناک عذاب ہے، دردناک۔ بما یہ با کس کے لیے؟ سبب کے لیے ہے، اور ما مصدریہ ہے، ما مصدریہ ہے بسبب اس کے جو کانو وہ تھے یکذبون جھوٹ کہتے۔ یہاں پر یکذبون نہیں ہے، اگر یکذبون ہوتا تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ جھٹلاتے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ یکذبون ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، جھوٹ کہنا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فساد مت مچاؤ، فساد نہ کرو۔ اب فساد کس کو کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں بگاڑ کو، بگاڑ پیدا کرنا زمین میں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی وہ فساد ہے، وہ کسی بھی صورت میں نافرمانی وہ فساد ہے، اور زمین میں بگاڑ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کی ہاتھوں کی اپنی کمائی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا۔ اور دوسرا وصف کیا ہے کہ وہ بگاڑ پیدا کرنے کو عین اصلاح قرار دیتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو، قالو تو کیا کہتے ہیں؟ انما اس کے سوا نہیں، انما اس کے سوا نہیں، ٹھیک ہے؟ انما اب یہاں پر آپ بات سمجھ لیں، انا یہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا بے شک، اور ما معنی کیا ہوتا ہے؟ جو۔ انا معنی ہوتا ہے بے شک اور ما معنی ہوتا ہے جو، لیکن جب یہ اکٹھا استعمال ہو تو اس وقت ہم کیا اس کا ترجمہ کرتے ہیں؟ اس کے سوا نہیں، اس کے سوا نہیں، یا پھر دوسرا ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے صرف، کیونکہ یہ اصل میں مرکب ہے دو حروف سے، انا اور ما، تو انا معنی بے شک تحقیق ہے، سوائے اس کے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور ما کافہ جو حصر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی انا کے عمل کو، لفظی عمل کو کیا ہے؟ روک دیتا ہے۔ انما نحن مصلحون، ہم اصلاح کرنے والے، یعنی ان کی دوسرا وصف کیا ہے؟ اس بگاڑ پیدا کرنے کو وہ عین کیا کہتے ہیں؟ اصلاح، یعنی دل میں کیا رکھا؟ کفر رکھا، اور اس کفر رکھنے کی وجہ سے کفار سے کیا رکھتے ہیں؟ دوستیاں رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے راز ان تک پہنچاتے ہیں، اسلام کے عقائد پر، اسلام کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو منع کرے کہ بھائی اپنے اس عمل سے باز آ جاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور انہوں نے شرک کو اولیاء کا ادب قرار دے دیا، بدعات کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھ لیا، اور مسلمانوں کی نسل ختم کرنے کو خاندانی منصوبہ بندی کا نام ہم نے دے دیا، بدکاری بے حیائی پھیلانے کو ہم نے عورتوں کے حقوق کا تحفظ اس کو قرار دے دیا، اور اسی طرح گانے بجانے کو، موسیقی کو، قوالی کو ہم نے روح کی غذا قرار دے دیا۔ تو الغرض بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے اندر آ گئیں جو فساد کا سبب ہیں، اور ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد نہیں مچا رہے، ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو صحیح راستے پر لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا الا خبردار، سن لو اچھی طرح، یہ جان لو، انہم ہم المفسدون، بے شک وہ خود ہی فساد ڈالنے والے ہیں۔ انہم ہم، اب یہ دیکھیں نا، ہم ڈبل آیا، یہ تاکید کے لیے آ گیا کہ خود ہی وہ فساد ڈالنے والے ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ جو پیچھے بات بتائی یہاں پر بھی وہی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کیا ہے؟ ان کی حماقت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ۔ اب دیکھیں یہاں پر میم کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، کما جیسے، کما جیسے، کاف یہ کس کا ہے؟ تشبیہ کا ہے،
کاف کس کا ہے؟ تشبیہ کا ہے، اور ما مصدریہ ہے، یعنی آمینو ایمانم مثل ایمان الناس، کہ ایمان لے کر آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف۔ السفہاء یہ سفیہن کی جمع ہے، یعنی بے وقوف، کم عقل، بے سمجھ، احمق۔ السفیہ کا اصل معنی کیا ہوتا ہے؟ جسمانی طور پر ہلکا پن۔ عرب یعنی یہ جملہ بولتے ہیں صفحت الریح الشیء، کہ اس چیز کو ہوا لے اڑی۔ پھر یہ ہلکے ہونے کی وجہ سے عقل کا اطلاق بھی ہونے لگا اس پر، کیونکہ اس کی عقل کمزور ہے، کم ہے، تو اس لیے اس کو صفی کہہ دیا گیا کہ یہ بے وقوف ہے۔ الا انہم ہم السفہاء، سن لو خبردار، بے شک یہی بے وقوف ہیں، یعنی فساد کو یہ محسوس ہی نہیں کر رہے، یہ خود ہی بے وقوف ہیں، دوسروں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ ولکن لا یعلمون، اور لیکن وہ نہیں جانتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ لا یشعرون، ولکن لا یشعرون نہیں کہا، اس لیے کہ ایمان غیر محسوس ہے۔ ایمان کیا ہے؟ غیر محسوس ہے، اس لیے لا یعلمون لے کر آئے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ صفاحت جو ہے یہ ایک قسم کی جہالت ہے، تو اس کے مقابل میں کیا لایا گیا ہے؟ علم لایا گیا ہے، اس کے مقابلے میں علم لایا گیا ہے۔ وَإِذَا، اور جب لَقُوا الَّذِينَ، وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے۔ اب یہاں پر دیکھیں میم پر زبر ہے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب خلو اکیلے ہوتے ہیں، جب اکیلے ہوتے ہیں، علیحدہ ہوتے ہیں، کدھر؟ الی شیاطینہم، اپنے شیاطین کی طرف۔ یہ شیطان کا لفظ شیطانہ سے مشتق ہے، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوری، یعنی ہر خیر سے دور ہے۔ اور یہ شیاطین سے مراد یہاں پر کون ہے؟ کفر کے سردار، چاہے وہ مشرکین ہوں، یہودی ہوں یا منافقین ہوں، ٹھیک ہے۔ اور شیطان اسی طرح ہر سرکش اور فسادی شخص کو بھی کہتے ہیں، اور شیاطین جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے، تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، کدھر؟ الی شیاطینہم، اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے چیلوں کی طرف، اپنے سرداروں کی طرف، تو قالو کہتے ہیں انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر غور کریں کہ جب اہل ایمان کے ساتھ ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اہل ایمان سے جو ان کی ملاقات ہوتی ہے، یہ سرسری ملاقات ہوتی ہے، کسی مجلس میں ہو گئی، کبھی راستے کے اندر مل گئے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے چیلوں کے ساتھ، اپنے سرداروں سے جو ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ انتہائی اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے، خلوت اختیار کرتے ہیں۔ تو اہل ایمان کو تاکید کے کسی لفظ کے بغیر وہ صرف کیا کہہ دیتے ہیں؟ آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ لیکن اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا، ٹھیک ہے، اور انما اس کی تاکید لگا کر وہ کہتے ہیں، اپنی کفر کی یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہم عقیدے میں بے شک تمہارے ساتھی ہیں، رہا ہمارا ایمان کا اقرار کرنا، اس کو ظاہر کرنا، یہ صرف ان کو مذاق کرنے کے لیے ہم کرتے ہیں۔ انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما اس کے سوا نہیں، نحن مستہزئون، ہم تو استہزاء کرنے والے ہیں، ہم مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے ان کا۔ وَیَمُدُّہُمْ،
اور ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ یا مدّ یا مدّو، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈھیل دینا، مہلت دینا۔ وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ اور اسی سے معنی کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا ہے نا، المد اس کو معنی کیا ہوتا ہے؟ لمبا کرنا، کھینچنا، بڑھانا، عرصہ دراز کو مدت اس لیے کہتے ہیں۔ فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں۔ طغیان یہ طغی یطغا یا طغا یطغا، ٹھیک ہے، اپنی حد سے بڑھ جانا، نافرمانی اور معصیت میں حد سے بڑھ جانا، اس کو کہتے ہیں طغیان۔ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں یا ان کی سرکشی میں، یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں، یعمہون، وہ حیران پھرتے ہیں۔ اب مزید اختصار کے ساتھ جو چیزیں یہاں پر موجود ہیں وہ ہم غور کرتے ہیں۔ یہاں پر ان آیات کے اندر جو چیز قابل توجہ ہے وہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے ایمان کو اللہ رب العالمین نے طلب کیا ہے کہ تم ایمان اس طرح لے کر آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لے کر آئے۔ اب لوگ سے مراد کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، کیونکہ ان کے ایمان کے اندر کسی قسم کی کوئی دنیاوی غرض، لالچ، مفاد موجود نہیں تھا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی حقیقی طور پر اطاعت کیا کرتے تھے، حقیقی طور پر وہ ایمان لے کر آئے تھے۔ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کا حکم آ جاتا وہ اس کے آگے جھک جایا کرتے تھے۔ اس جھکنے کے اندر چاہے ان کا کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو وہ جھک جاتے تھے، یا اس سے کتنا بڑا فائدہ ہی کیوں نہ حاصل ہو رہا وہ جھک جاتے تھے۔ وہ دنیاوی کوئی مفاد غرض ان کو نہیں ہوتی تھی، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ اس کام کے بعد ہمیں کیا نتیجہ کیا ملنے والا ہے، کیا مفاد ملے گا، کیا فائدہ ملے گا۔ تو صحابہ جیسا ایمان اللہ رب العالمین طلب کرتے ہیں، اس طرح کا ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات کہ صحابہ کی توہین کرنا آج کا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت کے جو منافقین تھے انہوں نے بھی صحابہ کی توہین کی، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کیا کہا؟ بے وقوف، بے وقوف کہا۔ اور اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے، اور دفاع کیسے کیا کہ الا انہم ہم الصفہاء، کہ خبردار سن لو اچھی طرح، یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لو، یہ منافق ہی بے وقوف ہیں، صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، صحابہ عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں اور کامیاب لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں۔ تو بے وقوف یہ ہیں۔ تو یعنی کہ اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیص کرتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی بات کرتا ہے، تو اس سے صحابہ کی کسی قسم کی تنقیص لازم نہیں آتی۔ در حقیقت وہ انسان اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے کہ میں ہی اس قسم کا شخص ہوں جو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں بیان کر رہا ہوں، میرا ان سے تعلق نہیں ہے۔ تو صحابہ کی توہین کرنا یہ انسان کو یاد رکھیں دین اسلام سے نکال دیتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام یہ امن کا باعث ہیں اس امت کے لیے۔ جب ان کے اوپر آپ حرف بولیں گے تو اس کے بعد دین اسلام پر آپ آ کے بکواسات کریں گے۔ تو اس لیے صحابہ کرام کی توہین اللہ رب العالمین نے بھی برداشت نہیں کی، اور اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دیا۔ اور یہ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ کہیں پر صحابہ کرام کی کوئی تنقیص کر رہا ہے تو ہم اس کا جواب دیں، اور اس کو کہیں کہ تو جو تنقیص کر رہا ہے وہ در حقیقت اپنی تنقیص کر رہا ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تنقیص نہیں کر رہا۔ اور دوسری بات یہاں پر آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ ایک تو فساد مچاتے ہیں اور اس فساد کو اصلاح کا نام دے دیتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے، اور ہم اس معاشرے کے اندر جس میں رہتے ہیں ہمارے اندر بھی بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے۔
اور تیسری چیز کہ وہ اللہ رب العالمین ان کے ساتھ مذاق کیسے کریں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب اہل ایمان جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کی جو نور ہے، روشنی ہے، اس روشنی کے پیچھے پیچھے یہ منافقین آئیں گے، اور اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، تو اچانک ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، باطنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، جس کے باطن کے اندر رحمت ہوگی، اور ظاہرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کا جو ظاہری حصہ ہوگا وہ کس کا ہوگا؟ عذاب کا ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین یعنی ان کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اس طرح مذاق کریں گے، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم بھی جنت میں جا رہے ہیں، اور حقیقت کے اندر وہ کہاں پر چلے جائیں گے؟ جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔